چاند سے روشن ہوا رمضان تمہارا، عبادت سے بھرا ہوا روزہ تمہارا، ہر روزہ اور نماز قبول ہو تمہاری، بس یہی ہے دعا خدا سے ہماری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مقدس ماہ کی عظمت سے سبھی مسلمان واقف ہیں۔ اس ماہ مبارک میں سال بھر کے گناہوں کے کفارے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا چاند دیکھ کر یہ دعا کرتے تھے، ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمریں اتنی کر دیں کہ ہم رمضان پا لیں۔ رحمتوں کی گھٹائیں برسنے والی ہیں، اس سے پہلے کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک مسلمان کو ایک نئی زندگی دینے کا مہینہ ہے۔ رمضان ہر سال آتا اور گزر جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں، اور مضبوطی عبادت سے آتی ہے۔ مسلمان کی روح کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے۔ روزہ ایک عظیم عبادت ہے۔ السلام علیکم، دس از می رضوانہ وقار۔ جس طرح رمضان سے پہلے سموسے، رول، چٹنیاں، کباب، دہی بھلے وغیرہ کی تیاری چل رہی ہے، اسی طرح رمضان سے پہلے ایک رمضان کی روٹین بھی ضروری ہے، تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کون سے وقت کون سی عبادت کرنی ہے۔ میں نے آپ کے لیے رمضان المبارک کی عبادات کا شیڈول تیار کیا ہے، اسے لکھ لیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ رمضان المبارک کا آغاز رمضان شریف کا چاند دیکھ کر یہ مسنون دعا ضرور پڑھیں۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضی ربی وربک اللہ۔ یہ دعا پڑھ کر 11 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ الحمدللہ شریف، 7 مرتبہ الم نشرح اور 3 مرتبہ سورۃ الفتح پڑھ کر خوب دعائیں مانگیں۔ سال بھر روزی میں فراغت ہوگی، عبادت کرنے کی توفیق ملے گی۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعت اوابین کے نفل پڑھیں، 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ سورۃ السجدہ اور تبارک الذی پڑھیں، ایک حرف پڑھنے پر 70 نیکیاں ملیں گی، اور اس رات میں لیلۃ القدر میں قیام کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اس کے بعد مختصر کھانا کریں، گھر کے کام کریں، پھر اول وقت نماز عشاء ادا کریں، 2 رکعت کر کے نماز تراویح پڑھیں، اور 4 رکعت پر جب 4 رکعت نماز تراویح مکمل ہو جائیں تو تراویح کی دعا پڑھیں۔ نماز کے آخر میں 2 نفل توبہ اور 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو عبادت کی توفیق دے۔ اے اللہ، اس ویڈیو کو میرے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بنا دے۔ اس نیت سے یہ ویڈیو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوسرے دن سحری میں اٹھ کر روزہ رکھیں گی اور تہجد پڑھیں گی۔ یہ نیت کر کر 3 بار بسترے کو جھاڑ کر سنت طریقے سے مسنون دعائیں پڑھ کر سو جائیں۔ سحری میں اٹھیں تو 3 مرتبہ الحمدللہ کہیں، 1 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں اور 1 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھیں۔ 70 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ میں آپ کو سحری کی روٹین بتا رہی ہوں۔ 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ مالک القدوس، اور 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ 1 مرتبہ حج کا تلبیہ پڑھنا، جیسے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ ان تمام مسنون دعاؤں کے علاوہ 2 رکعت کر کر 6 یا 12 رکعت نماز تہجد پڑھیں، 70 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد
کلام پاک کی تلاوت کریں۔ فرشتے اپنے کانوں کو پڑھنے والوں کے لبوں پر رکھ کر سنتے ہیں۔ اس کے بعد سحری تیار کریں۔ سحری کا کھانا کھانے کے بعد آپ 7 مرتبہ یہ پڑھیں: لا الہ الا اللہ الحی القیوم قائم علی کل نفس بما کسبت۔ فضیلت: ہر 1000 نیکیاں اعمال نامہ میں لکھی جائیں گی، 1000 درجات بلند ہوں گے، ہر گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس کے بعد روزہ بند کرنے کی نیت کیجیے۔ صبح و شام بکثرت مسنون دعائیں پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اللہم انی اسألک وقوۃ آگے پیچھے درود شریف پڑھیں۔ روزے میں طاقت حاصل ہوگی۔ فجر کی نماز کے بعد فجر کی مسنون دعائیں پڑھیں۔ 3 تسبیحات ضرور پڑھیں۔ سب سے پہلے درود شریف 100 مرتبہ، سوئم کلمہ اور 100 مرتبہ استغفار۔ تلاوت کلام پاک کریں۔ سورۃ الیاسین پڑھیں۔ روزانہ 5 رکوع کی تلاوت کریں۔ سورۃ البقرہ کا پہلا اور آخری رکوع، سورۃ آل عمران کا آخری اور سورۃ الکہف کا پہلا اور آخری رکوع ضرور پڑھیں۔ جتنا ممکن ہو تلاوت کریں۔ پھر اس کے بعد اشراق کے 2 نفل نماز پڑھیں۔ 70 حج اور 70 عمروں کا ثواب ملے گا۔ نفل نماز پڑھنے سے دن بھر کے کام اللہ تعالیٰ کی رضا سے مکمل ہوں گے۔ اگر ہو سکے تو ایک دن کی قضا نمازیں بھی ضرور پڑھیں۔ 10 بجے چاشت کی نماز 2 رکعت کر کر ادا کریں۔ ایک سونے کا محل جنت میں بنے گا انشاءاللہ۔ 11 سے 12 بجے تک اللہ کے دین کی مجلس میں ضرور شرکت کریں۔ رمضان المبارک میں ایک مجلس میں شرکت کرنے کا ثواب 39 کروڑ مجلسوں میں شرکت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر ضرور سوئیں۔ 70 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ حافظہ تیز ہوتا ہے۔ اس کے بعد افطاری کی تیاری کریں۔ عصر کی نماز سے پہلے اعتکاف کی نیت ضرور کریں۔ افطاری بناتے وقت درود شریف لازمی پڑھیں۔ پہلا عشرہ ہو تو پہلے عشرے کی دعا، دوسرا عشرہ ہو تو دوسرے عشرے کی دعا اور اگر تیسرا عشرہ چل رہا ہو تو تیسرے عشرے کی دعا پڑھتے رہیں۔ میری مختصر سی یہ روٹین آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس روٹین کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے علاوہ آپ رمضان میں اور بھی اپنے لیے گولز سیٹ کر سکتے ہیں، جیسے اللہ کے 99 نام یاد کریں، قرآن پاک کی صورتیں یاد کرنے کی کوشش کریں، جیسے سورہ یاسین، سورۃ الکہف، قرآن پاک کی آخری صورتیں وغیرہ شامل ہیں۔ سٹارٹنگ میں 2 یا 3 لائن سے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اگر روزانہ بھی 1 لائن یاد کریں تو آپ کو 30 لائنیں رمضان المبارک میں یاد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد بھی اپنی روٹین کو کنٹینیو رکھیں۔ سب سے اہم کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ قرآن پاک میں در حقیقت لکھا ہوا کیا ہے۔ جلدی قرآن پاک ختم کرنے کے چکر میں ہم صرف ریڈنگ ہی کرتے ہیں۔ پلیز قرآن پاک کو سمجھیے، اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہترین ہدایت ہے۔ خود بھی ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کام میں شامل کریں۔ بچوں کو بتائیں کہ قرآن پاک میں کیا لکھ رکھا ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ قرآن پاک صرف رمضان ہی نہیں بلکہ پورا سال تھوڑا تھوڑا کر کے اسے پڑھیں۔ اپنے بچوں کو بتائیں اور اس پر عمل کریں۔ اپنے پیارے بچوں کو بتائیں کہ رمضان المبارک اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے اور ہماری کوششوں کا اجر دیتا ہے۔ اس رمضان المبارک کو ایسے ٹریٹ کریں کہ جیسے یہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں۔